پائلٹ بروس اپنے دو ساتھی مسافروں کے ساتھ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی جانے کے لیے ٹیک آف کر رہا تھا۔ اس کا یہ سفر برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے تھا، اگرچہ اس نے برمودا ٹرائی اینگل پر مختلف بحری اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی بہت سی خبریں اور کہانیاں پڑھ رکھی تھی، لیکن چونکہ وہ اس روٹ پر پہلے بھی کئی بار سفر کر چکا تھا، اس لیے وہ ان کہانیوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بالکل معمول کی فلائٹ تھی جو کہ تقریباً 90 منٹ میں طے ہونا تھی۔ اس سے پہلے کی فلائٹس میں کبھی بھی اس کو کسی غیر معمولی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن جیسے ہی اس فلائٹ میں اس نے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا اور سمندر کی حدود میں داخل ہوا تو اس کو غیر معمولی چیزوں سے واسطہ پڑنے لگا۔ 1000 فٹ کی بلندی پر اٹھتے ہوئے اس نے بہت ہی زیادہ گہرے اور کالے بادلوں کو اپنے سامنے پایا، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی بروس کا ایئر پلین اس بادلوں کے ٹکڑے کی طرف بڑھ رہا تھا، بادلوں کا یہ ٹکڑا بڑا ہی ہوتا جا رہا تھا، لیکن ایئر پلین بادلوں کے اس ٹکڑے کو چیرتے ہوئے بہت ہی آسانی سے اس کی دوسری سمت نکل گیا۔ پائلٹ بروس اپنے جہاز کو اور زیادہ بلندی پر لے گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے یہاں پر بھی پہلے سے زیادہ بڑے اور اچانک آنے والے بادلوں کے ٹکڑے کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کی بار بھی پائلٹ بروس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ وہ ان بادلوں کے اندر سے اپنے پلین کو اڑا لے جائے، سو اس نے لمبا سانس لیا، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے بادلوں کے اس ٹکڑے کے اندر گھس گیا، لیکن یہاں پر اس کو بہت ہی زیادہ تاریکی اور اندھیرے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ وہ زمین پر اپنے ارد گرد کسی بھی روشنی کی ایک مدھم سی چمک کو بھی محسوس نہیں کر سکا۔ اس وقت نہ تو کوئی سمندری طوفان تھا اور نہ ہی بارش، اس وقت وہ بادلوں کے ٹکڑے کے اندر ہی موجود تھا کہ اسے اچانک سے ایک انتہائی چمکدار روشنی دکھائی دینے لگی، اگرچہ اس روشنی کا کوئی بھی ماخذ یعنی سورس وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پائلٹ بروس اب تک اپنے سفر کے 30 منٹ گزار چکا تھا اور بادلوں کے دو ٹکڑوں سے کامیابی سے نکلنے کے بعد اب اسے ایک نئی قسم کے بادلوں کے ٹکڑے کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری بار سامنے آنے والے بادلوں کے اس ٹکڑے کی شکل ٹیوب نما یا پھر ٹنل کی طرح تھی۔ اس سرنگ یا ٹنل کی چوڑائی تو تقریباً 1 کلومیٹر تھی، لیکن اس کی لمبائی لامحدود نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ایروپلین بادلوں کی اس سرنگ میں داخل ہوا تو صرف 1 منٹ بعد پائلٹ کو دوسرے سرے پر روشنی اور کچھ آبادی نظر آنے لگی، لیکن جیسے جیسے پلین اس سرنگ کے اندر سے گزر رہا تھا ویسے ہی کچھ عجیب سی چیزیں ہونے لگی۔ جہاز کا نیویگیشنل سسٹم مکمل طور پر جام ہو گیا اور تمام دوسرے الیکٹرانک آلات نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایسے میں پائلٹ بروس کا اپنے جہاز پر کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا اور اسے ایسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی اور قوت اس کے پلین کو اڑا رہی ہے۔ اگلے 20 سیکنڈ پائلٹ بروس کی بطور پائلٹ زندگی کے ناقابل فراموش لمحات میں سے تھے، کیونکہ جیسے جیسے اس کا پلین اس سرنگ کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ہی سرنگ کا دروازہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ دروازہ بند ہونے والا ہے، لیکن پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا جہاز اس ٹیوب سے باہر نکل گیا اور 5 سیکنڈ تک اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جہاز نے اپنا وزن کھو دیا ہو اور وہ ہوا میں بغیر کسی انجن کے تیر رہے ہوں۔ دوبارہ سے جیسے ہی جہاز کے آلات نے کام کرنا شروع کیا تو پائلٹ نے ریڈیو کے ذریعے سے زمین پر رابطہ کیا اور اپنے پلین کی لوکیشن کے بارے میں پوچھا، جس پر اسے بتایا گیا کہ وہ میامی یعنی اپنی منزل کے ہوائی اڈے کے بالکل اوپر پہنچ چکا ہے۔ پائلٹ بروس نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ 90 منٹ کا یہ سفر صرف 50 منٹ میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس پلین کو وہ اڑا رہا تھا یہ پلین اپنی میکسیمم سپیڈ پر بھی یہ سفر اتنے مختصر وقت میں طے نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے طیارے کو میامی ایئرپورٹ پر بحفاظت اتارنے کے بعد جب پائلٹ نے اپنے جہاز میں باقی بچ جانے والے فیول یعنی پیٹرول کے میٹر پر نظر ڈالی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کنفیوز ہو گیا، کیونکہ اس سفر کے دوران جتنا فیول استعمال ہونا چاہیے تھا فیول بھی اس سے کافی کم استعمال ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران جو بھی ہوا وہ محض پائلٹ یا پھر اس کے ساتھیوں کی نظر کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تمام کیلکولیشنز نے یہ ثابت کیا کہ بروس کے جہاز نے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے نہ صرف کلومیٹرز میں آدھا سفر طے کیا بلکہ اس نے فیول بھی آدھا استعمال کیا۔ اس واقعے کے بعد پائلٹ بروس نے واقعے کی سائنسی وجوہات جاننے کے لیے بہت سارے سائنسدان اور پروفیسر سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ پھر اس نے اسی واقعے پر ایک کتاب بھی تحریر کی جس کا نام تھا بیونڈ دی برمودا ٹرائی اینگل۔ زیادہ تر سائنسدانوں نے ڈارک انرجی کو اس چیز کے لیے ذمہ دار قرار دیا، لیکن ڈارک انرجی بھی صرف ایک تھیوری ہی ہے جس کو کسی بھی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس تھیوری کے مطابق یہ انرجی فاصلوں کو انتہائی کم کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب اس دن کے ایسٹرونومیکل ڈیٹا کو اکٹھا کیا گیا تو پتہ چلا اس وقت جب یہ حادثہ پیش آیا سورج میں 84 ڈارک سپوٹس مشاہدے میں آئے، اور اسی طرح سے اسی وقت 700 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی سولر ونڈ یا شمسی آندھی بھی مشاہدے میں آئی جو کہ زمین کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو متاثر کر سکتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس واقعے کے دوران پلین کے الیکٹرانک اور نیویگیشن سسٹمز نے کام کرنا بند کر دیا، لیکن جس طرح سے اب تک برمودا ٹرائی اینگل میں 2000 کے قریب بحری جہاز اور 200 کے قریب ہوائی جہاز غائب ہونے کی آج تک کبھی بھی کوئی سائنسدان کوئی ٹھوس سائنسی وجہ نہیں پیش کر سکا، اسی طرح سے کیپٹن بروس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا بھی حتمی طور پر کوئی بھی سائنسی جواب نہیں دیا جا سکا، اور اس وقت موجودہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی یہ برمودا ٹرائی اینگل سائنسدانوں کے لیے ایک پراسرار
بار معمہ بنی ہوئی ہے، جس کا جواب شاید مستقبل قریب میں یا پھر مستقبل بعید میں کسی بھی طور پر ڈھونڈنے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ جو لوگ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، ان کی دلچسپی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ امریکہ کے قریب سمندر کا ایک ٹرائی اینگل نما ایسا حصہ ہے جہاں پر 1950 سے لے کر اب تک بہت سارے بحری اور ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور کبھی بھی غائب ہونے والے کسی جہاز کا ملبہ یا کسی انسان کی مردہ لاش کو واپس حاصل نہیں کیا جا سکا۔ یہاں تک کہ ایسے واقعات کی تحقیق کے لیے جانے والے بہت سارے مشنز بھی ناکامی سے دوچار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔